اچھا دوستو، پچھلے لیکچر میں ہم نے فائنانس کے بارے میں بات کی کہ فائنانس کیا ہے، اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں اور یہ کرتا کیا ہے۔ اس لیکچر کا لنک جو ہے میں اوپر دے رہا ہوں، نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھیے۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں ٹائپس آف فائنانس کی طرف۔ ہم اس کے فیلڈ آف اپلیکیشن کے بیس پہ کہ فائنانس کو ہم کہاں اپلائی کر رہے ہیں، فائنینشیل ٹولز کو ہم کہاں اپلائی کر رہے ہیں، اس کی بیس پہ ہم اس کی براڈلی جو ہے وہ 4 کیٹیگریز بناتے ہیں آن دی بیسس آف فیلڈ آف اٹس اپلیکیشن، کہ کہاں پہ آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پرسنل فائنانس، دوسرا ہوتا ہے بزنس فائنانس، جو کہ ایکچولی ہمارا یہ سبجیکٹ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آگے جا کے باقی جو ٹائپس آف فائنانس ہیں ان کو چھوڑ کے ہم بزنس فائنانس ہی کو اسٹڈی کریں گے۔ تیسرا پبلک فائنانس، اور چوتھا نان پروفٹ فائنانس۔ تو ان چاروں کو ہم بریفلی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں آگے کہ یہ پرسنل، بزنس، پبلک اور نان پروفٹ فائنانس ہوتے کیا ہیں۔ پرسنل فائنانس جو ہے اس کا تعلق ایک انڈیویجول سے ہے۔ جب ایک انڈیویجول اپنے پرسنل کنزمپشن کے حوالے سے جو فائنانس کے ٹولز استعمال کرتا ہے، جو وہ ڈیسیژن کرتا ہے فائنینشیل مینجمنٹ کے، وہ سارے کے سارے پرسنل فائنانس میں آتے ہیں۔ اب انڈیویجول کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک بندے کا اگر ہو تو پھر وہ تو پرسنل فائنانس ہے، لیکن اگر ایک گھر میں 5 بندے ہیں اور وہ فیملی کا ہے، نہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جب بھی پرسنل کنزمپشن کے لیے بات ہوگی تو اس کو ہم پرسنل فائنانس میں شمار کریں گے، کہ جہاں پہ الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے یا گول جو ہے وہ منی کریشن نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ تو یہ پرسنل فائنانس میں آتے ہیں۔ انڈیویجول ہو چاہے وہ ایک ہاؤس ہولڈ ہو، لیکن یہ پھر ہاؤس ہولڈ تک بھی محدود نہیں ہو سکتا، ایک پوری کمیونٹی ہو۔ میں آپ کو اس کی سادہ سی ایک مثال دے دوں۔ ہمارے محلوں میں جو ہے وہ کمیٹی والے خلائیں ہوتی ہیں، دفتروں میں ہمارے کچھ لوگوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک فائنینشیل ٹول ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر بندے کی کچھ نہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے قرضہ بھی نہیں لینا چاہتے۔ ایک بندہ ہے، اس نے کچھ 6 مہینے بعد بچے کی شادی کرنی ہے اور اس کو پیسے ضرورت ہیں، وہ ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ تو بچا سکتا ہے، لیکن وہ 5 مہینے میں 5 لاکھ روپے اکٹھا کر سکتا ہے، جبکہ اس کو چاہیے 10 لاکھ شادی کے لیے۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ باقی 5 لاکھ کسی سے ادھار لے گا، لیکن وہ ادھار بھی نہیں لے سکتا، بینک سے بھی قرضہ نہیں لے سکتا یا نہیں لینا چاہتا۔ تو ایسا کیا کرتے ہیں کہ 10-12 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، منتھلی جو تمام کے تمام 1 لاکھ روپے اسپیئر کر سکتے ہیں وہ کمیٹی ڈالتے ہیں، اور حقر اندازی سے ہر مہینے ایک بندے کو دیتے جاتے ہیں، یا پہلے سے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کس بندے کی کب ضرورت ہے، اس کو 5ویں کمیٹی چاہیے، اس کو دوسری چاہیے، اس کو 7ویں چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی پرسنل فائنانس میں شامل ہے۔ اب یہاں پہ اس کی فائنینشیل نیڈ ہے، اس کی فائنینشیل نیڈ کو سرو کیا جاتا ہے کہ 5 مہینے بعد جب اس کو 10 لاکھ کی یا 12 لاکھ کی کمیٹی مل جاتی ہے تو وہ اس میں اپنے بچے کی شادی کر لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے 10 یا 12 مہینے میں وہ کمیٹی کے پیسے وہ پے آف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اب پوری کمیونٹی انوالو ہو گئی ہے۔ لیکن مطلب کرکس کیا ہے پرسنل فائنانس کا، کہ جب بھی وہ پرسنل کنزمپشن کے لیے ہو، چاہے ایک بندے کے لیے ہو، چاہے ایک گھر کے لیے ہو، چاہے ایک پورے محلے کے لیے ہو، چاہے ایک پورے شہر کے لیے ہو، جب الٹیمیٹ پرپز جو ہے وہ پرسنل کنزمپشن ہے، تو وہ سارے ڈیسیژنز جو ہیں، چاہے وہ ریزنگ منی کے ہیں، چاہے وہ سیونگ منی کے ہیں، چاہے وہ انویسٹنگ منی کے ہیں، جتنے بھی اس طرح کے ڈیسیژنز ہیں پرسنل کنزمپشن والے، وہ پرسنل فائنانس کے ایمبٹ میں آتے ہیں، اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ دوسری ٹائپ آف فائنانس بزنس فائنانس، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جو کہ آگے ہمارا سبجیکٹ ہے، اسی کو ہم آگے پڑھیں گے۔ بزنس فائنانس پرسنل فائنانس سے مختلف اس بیس پہ ہے کہ بزنس فائنانس میں پرسنل کنزمپشن نہیں ہوتا۔ اب بزنس فائنانس کی میں آپ کو مثال دوں،
آپ نے 2 گاڑیاں خریدی، ایک آپ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے خریدی، ایک آپ نے ری سیل کے لیے خریدی۔ وہ جو اپنے پرسنل یوز کے لیے لیا آپ نے، وہ ایک پرسنل فائنانس کا ٹرانزیکشن ہے۔ جو آپ نے ری سیل کے لیے لی وہ آپ کا بزنس فائنانس کا ٹرانزیکشن ہے۔ تو کسی بھی ٹرانزیکشن کے پیچھے موٹیو کیا ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ فائنانس کی کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اب بزنس فائنانس کو پھر آگے ٹائپس آف آرگنائزیشن کی بیس پہ ہم کتنی کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 سول پروپرائٹرشپ۔ یہ ٹائپس آف بزنس آرگنائزیشن ہیں جو ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کو ان ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے کہ سول پروپرائٹرشپ اگر ایک کاروبار ہے جس کا ایک ہی اونر ہے، کاروبار کیا ہوا ہے اس کو، تو وہاں استعمال ہوتا ہے، تو پھر سول پروپرائٹرشپ۔ اس کے علاوہ پارٹنرشپ، 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مل کے جب کاروبار کرتے ہیں وہ بھی بزنس فائنانس میں شامل ہیں۔ یا پھر سب سے جو سوفسٹیکیٹڈ اور ایڈوانس قسم آف بزنس آرگنائزیشن ہے، کارپوریشنز جو ہوتے ہیں، کمپنیز، جائنٹ اسٹاک کمپنیز جو ہوتی ہیں، تو ان کے جتنے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں یہ بزنس فائنانس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد تیسری ٹائپ آف فائنانس ہمارے پاس ہے پبلک فائنانس۔ پبلک فائنانس کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے، کنٹریز، پورے کنٹری کا جو ایک فائنینشیل سسٹم چلتا ہے۔ ایک کنٹری کا فائنانس بھی بالکل اسی طرح چلتا ہے جس طرح ایک انڈیویجول کا چلتا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے میں نے گھر کے خرچے کیسے پورے کرنے ہیں، اس کے لیے وہ کوئی کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، یہ ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ آپ کی گورنمنٹ نے بھی یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس نے کنٹری کے لوگوں کے نیڈز ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، سورسز آف ریونیو۔ اب گورنمنٹ کے پاس سورسز آف ریونیو کیا ہوتے ہیں؟ ٹیکس ہوتے ہیں، لیویز ہوتی ہیں، یا دوسرے ان کے جو انویسٹمنٹ اگر کہیں پہ ہیں وغیرہ وغیرہ، گورنمنٹ کے ارننگز، یہ تمام سورسز ہوتے ہیں جو پبلک ریونیو جس کو ہم کہتے ہیں یا گورنمنٹ ریونیو کہتے ہیں، یہ سورسز آف ریونیو جنریٹ کرنا، اگر ریونیو نہیں پورا ہو رہا تو اس کو پورا کیسے کرنا ہے، یہ تمام ڈیسیجنز جتنے آتے ہیں یہ پبلک فائنانس کے ایمبٹ میں آتے ہیں۔ دوسرا گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، کہاں پہ کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا جو ہے وہ کنزمپشن ایکسپینڈیچر ہونا چاہیے یا ویلفیئر ایکسپینڈیچر ہونا چاہیے، کتنا ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہونا چاہیے، کہ جہاں پہ آپ بڑے بڑے پروجیکٹس بناتے ہیں، انفراسٹرکچر بناتے ہیں، کتنے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ایسے ہونے چاہیے جن سے ارننگ ہوتی ہے۔ آپ کے روڈز جو ہوتے ہیں، کمیونیکیشنز کے جتنے چینل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ڈیمز بناتے ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ فیکٹریز بناتی ہے، کارخانے بناتی ہے، یہ سارے ایکسپینڈیچر جیسے کیپٹل ایکسپینڈیچر ہیں اور دوسرے کنزمپشن ایکسپینڈیچرز ہیں، یہ سارے آ گئے۔ اور اس کے بعد آپ کا بجٹ جو بنتا ہے گورنمنٹ کا، تو یا وہ تو پورا آ گیا فابہا، بھئی آپ نے لیٹ سپوز 10 ٹریلین کا بجٹ بنایا اور 10 ٹریلین ہی آپ کے ریونیو آپ نے بجٹ کیا اور اتنے ہی آپ کے ریونیو کلیکٹ بھی ہو گئے، 10 ٹریلین کا ایکسپینڈیچر تھا، پیسہ آیا گیا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بجٹ آپ کا، اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہے تو آپ کا بجٹ سرپلس ہوتا ہے، آپ کے ریونیو کے سورسز زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کے ایکسپینڈیچرز کم ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں، اس پیسے سے آپ کیا کرتے ہیں، اس کو کہیں انویسٹ کرتے ہیں، پروجیکٹس میں لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سرپلس کی انویسٹمنٹ ہے۔ یا پھر جو عموماً ملکوں کا ہوتا ہے یا ہم جیسے غریب ملکوں کا ہوتا ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے، بجٹ کا خسارہ آپ بار بار سنتے ہیں۔ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ کا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ آپ کے ریونیو سے زیادہ ہوتا ہے، آپ کے ٹوٹل پیسے جو کلیکٹ ہوتے ہیں وہ 100 روپے کلیکٹ ہو رہے ہیں اور آپ کا خرچہ 120 روپے ہے۔ اب جو 20 روپے آپ زیادہ خرچ رہے ہیں وہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ وہ الٹیمیٹلی آپ نے پھر لونز لینے ہوتے ہیں۔ لونز کے پھر گورنمنٹ کے پاس کون کون سے ایونیوز ہوتے ہیں؟ یا تو وہ ڈائریکٹ
عوام سے قرضہ لیتے ہیں بانڈ، جیسے آپ کا ایون نیشنل پرائز بانڈ جو ہے، جب آپ 100 روپے کا نیشنل پرائز بانڈ لیتے ہیں تو ایکچولی آپ حکومت کو 100 روپے قرضہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے کمرشل بینکس جو ہیں وہ آپ کی حکومت کو قرضے دیتے ہیں یا ان کے ٹریجری بلز وغیرہ خریدتے ہیں۔ تیسرا آپ کا اسٹیٹ بینک دیتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی بات ویسے آ گئی آج کل، یہ جو سنا جا رہا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک کو ہم نے IMF کے حوالے کر دیا وغیرہ، ایکچولی ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ گورنمنٹس پہ ایمبارگو لگا دیتے ہیں، ان کا ایک ایزی جو سورس ہوتا ہے قرضوں کا، اس پہ پابندی لگاتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ آپ کو میں ایک قرضہ دیتا ہوں اور ساتھ یہ شرط لگا دیتا ہوں کہ یہ قرضہ تو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ کسی بھی دوسرے بھائی سے، دوست سے، رشتہ دار سے قرضہ نہیں لیں گے۔ یہ میں قرضے کی شرائط میں لکھ دیتا ہوں۔ اب ایسی شرائط کیوں لگائی جاتی ہیں؟ ایسی شرائط میں تب لگاؤں گا جب مجھے پتہ ہوگا کہ آپ جو قرضہ مجھ سے لے رہے ہیں اس کو پراپرلی استعمال کرنے کی بجائے اس کو تو عیاشیوں میں اڑا دیں گے اور پھر مزید لوگوں سے بھی قرضہ لیں گے، اور اس طرح آپ اپنے کاروبار کو پورے کا پورا ڈبو دیں گے، دیوالیہ نکال لیں گے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہسٹوریکلی ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے جو قرضے لیے ہیں وہ ہم نے ضائع کیے ہیں، ان کو وہاں نہیں لگایا، پروڈکٹیو پرپزز میں نہیں لگایا، جس کی وجہ سے IMF جو ہے وہ حکومت کا یہ آسان قرضوں کا راستہ جو ہے وہ بند کرنا چاہتا ہے، تاکہ حکومت خود سے اپنے سورسز جو ہیں وہ کریٹ کریں کہ جہاں سے وہ پیسہ کما سکیں، جہاں سے وہ قرضے بھی اتار سکیں، جہاں سے وہ اپنی پبلک کی خدمت بھی کر سکیں۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ ڈیفیسٹ کہاں سے فائنانس ہوتا ہے، تو جیسا کہا پبلک سے، کمرشل بینک سے، اسٹیٹ بینک سے، یہ آپ کے انٹرنل سورسز ہیں۔ آپ جو سنتے ہیں نا انٹرنل ڈیٹ یا اندرونی قرضے، یہ آپ کے اندرونی قرضے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے بیرونی قرضے۔ بیرونی قرضے آپ پھر کہاں سے جاتے ہیں؟ آپ دوست ممالک سے قرضے لیتے ہیں یا قرضے پہ سامان لیتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس انٹرنیشنل جو مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وغیرہ وغیرہ، ان اداروں سے جب آپ قرضے لیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرتے ہیں۔ اب قرضے جو ہوتے ہیں وہ صرف ڈیفیسٹ فائنینسنگ کے لیے ہی نہیں لیے جاتے، قرضے آپ مختلف پروجیکٹس کے لیے بھی لیتے ہیں۔ جیسے اب ہمارے ڈیمز بن رہے ہیں، کہ تو ڈیمز بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس میں یا تو انویسٹمنٹ آئے گی، کوئی اس میں انویسٹمنٹ کرے گا، آپ کا پارٹنر بنے گا ایک طرح سے، یا پھر آپ قرضہ لے کے اس سے بنائیں گے اور وہ قرضہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اتارتے جائیں گے۔ بہرحال یہ جب گورنمنٹ کے سارے ریونیو ایکسپینڈیچر، انویسٹمنٹ وغیرہ جب ڈیل ہوتے ہیں، اس میں جو فائنانس کے ٹولز استعمال ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پبلک فائنانس کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری قسم، اور یہ نئی اور جدید قسم ہے، وہ نان پرافٹ فائنانس ہے۔ نان پرافٹ فائنانس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کا پرپز اگرچہ منافع کمانا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ فائنانس کے ٹولز استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا ذرا پھر طریقہ کار بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک یتیم خانہ بنایا ہے، آپ کے پاس 50 یتیم ہیں، اب یتیموں کو آپ نے رہنے کے لیے جگہ کی ارینجمنٹ بھی کرنی ہے، جس جگہ میں وہ رہتے ہیں اس کا کرایہ بھی ہوگا، یا پھر وہ جگہ آپ خریدیں گے، اس کے بعد وہاں کے بجلی گیس کے بل ہوں گے، مینٹیننس ہوگی اس گھر کی، اس کے بعد وہاں پہ آپ نے کھانا بھی پرووائڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ یتیموں کو آپ نے ایجوکیشن بھی دینی ہے، ان کے کپڑے بھی ہوں گے، کتابیں بھی ہوں گی، وہ بیمار بھی ہوں گے، ان کا علاج بھی ہوگا، ان کی ٹرانسپورٹیشن بھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ان کے خرچے ہوں گے۔ اب ان کے لیے پیسہ آپ نے کہاں سے ارینج کرنا ہے؟ وہ سارے جو ٹیکنیکس ہیں، اب ظاہر ہے یہ بزنس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ بزنس میں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ مجھے پیسہ دیں اور اس پہ آپ کو اتنا اتنا پروفٹ ملے گا۔ یہاں پہ پروفٹ جو ہوتا ہے وہ دست بدستی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے ذرا سورسز آف فائنانس مختلف ہوتے ہیں، اس میں ڈونیشنز ہوتی ہیں، آپ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں، جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں،
اس کے علاوہ گرانٹس ہوتی ہیں، آپ مختلف حکومتیں جو ہیں وہ ہر بجٹ میں کچھ خیرات کے لیے رکھ دیتے ہیں، تو وہ گرانٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسہ سرپلس آ گیا تو پھر وہ پیسہ آپ کیش کی صورت میں نہیں رکھتے بلکہ اس کو کہیں انویسٹ کرتے ہیں، جس کا ریسنٹلی اس کی بات بھی ہوئی تھی کہ جی وہ شوکت خانم کا پیسہ جو ہے وہ انہوں نے ڈبو دیا۔ ایکچولی اس پیسے کے ساتھ کیا یہی تھا کہ اس پیسے کو انویسٹ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ پیسہ امیجیٹلی ریکوائرڈ نہیں تھا۔ اب اگر اس کو صرف کیش کی صورت میں رکھتے تو آپ کو پتہ ہے انفلیشن کی وجہ سے جو آگے ہمارا ایک چیپٹر بھی آئے گا ٹائم ویلیو آف منی، کہ اگر پیسے کو آپ رکھیں تو جو پیسہ رات کو سوتے وقت آپ کی والیٹ میں تھا، صبح اٹھتے وقت اس کی وہ ویلیو نہیں تھی جو کل تھی اس کی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ چاہے تو 1,00,000 روپے میں ایک پیسہ بھی کم ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور مزید منی کریشن کے لیے اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے۔ تو نان پرافٹ آرگنائزیشن میں جب فائنانس کے ٹولز استعمال ہوتے ہیں تو اس کو ہم نان پرافٹ فائنانس کہتے ہیں۔ اچھا، اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ ڈیسیجنز اینڈ دی گول آف فائنانس۔ اس میں ہم یہ 3 چیزیں ڈسکس کریں گے کہ فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ کے کون کون سے میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں، یعنی وہ جتنے ڈیسیجن لیتے ہیں ان کو ہم کن بڑے بڑے گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور پھر گول آف دی فرم وہ کیا ہے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے تاکہ آئندہ لیکچر جب اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ لیکچر ریکارڈ کیا جائے تو وہ بھی اپنے کمنٹ میں منشن کر دیں۔ اگر تو وہ ہمارے ان لیکچرز کے پلانز میں آئے گا تو پلان کے مطابق کر لیں گے، اگر نہیں تو ویسے بھی ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔